اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آیت وہی ہے جی جو ہم نے کل تلاوت کی تھی اور اس کی ایک تشریح آپ کے سامنے میں نے کی تھی اور ایک باقی ہے۔ یہ آیت نمبر 60 ہے اور مصارف زکوٰۃ اس کا عنوان یا موضوع ہے۔ ہمارے سارے فقہا نے اس کو اسی معنی میں لیا ہے اور اب یہ آپ نے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ معاملہ اسٹیٹ کا ہے، فرد کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دو قسم کے مال ہیں، ایک اموال ظاہرہ، ایک اموال باطنہ۔ اموال ظاہرہ تو وہ ہیں جو سب کو نظر آتے ہیں، مثلا فصل ہے، اس کے بعد یہ اپنا جانور ہیں، باغات ہیں، تو یہ تو سب کو نظر آتے ہیں۔ اور مال تجارت ہے، ہاں جی، اس میں لگا ہوا ہے مال ہے دکان کے اوپر سارا، یا آتا جاتا ہے مال، وہ ظاہرہ ہے۔ البتہ کچھ اکاؤنٹس ہوتے ہیں روپے کی شکل میں، تب درہم اور دینار تھے تو وہ کہیں خفیہ رکھے ہوئے ہیں، وہ آن ریکارڈ نہیں ہے۔ آج بھی ویسے تو انڈر گراؤنڈ ہے یا جو اکانومی ہے، بلیک منی کہتے ہیں اس کو، تو بینکوں میں ہونے کے باوجود بینک سیکیور ہیں، کوئی آزاد ملکوں میں بینک تک رسائی نہیں ہو سکتی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ یعنی آفیسرز وغیرہ کی، لیکن اب ہمارے بینک چونکہ اوپن ہیں وہاں سے کٹ جاتا ہے، اس لیے وہ مال بھی اب اموال باطنہ نہ رہے، اموال ظاہرہ ہی بن گئے، گورنمنٹ کاٹ لیتی ہے۔ تو جو اموال ظاہرہ ہیں اس میں تو جاتا ہے گورنمنٹ کو، اور جو اموال باطنہ ہیں وہ فرد کی ڈسکریشن پہ ہوتے ہیں کہ وہ جس کو جہاں چاہے گورنمنٹ میں جمع کروانا چاہے وہاں کروا دے، ورنہ اپنی مرضی سے زکوٰۃ مستحقین زکوٰۃ کو دے دے۔ تو اب وہ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، ظاہر ہے کہ اس نے غریب کو دینا ہے، محتاج کو دینا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار ہو، اس نوعیت کے پھر سوال پیدا ہوتے ہیں اور اسی کے جواب ہمارے ہاں فقہائے کرام دیتے ہیں۔ اب 1857 کے بعد پہلے تو مغلوں کی سلطنت قائم تھی، جیسی تیسی بھی تھی، ہاں جی، تو وہاں پہ بھی پتہ نہیں کیا نظام تھا، زکوٰۃ گورنمنٹ لیتی تھی یا وہ اپنے ٹیکسز وصول کرتی تھی جو اس نے لگائے ہوئے تھے، زکوٰۃ عوام کے لیے چھوڑی ہوئی تھی۔ لیکن 1857 کے بعد انگریزوں کی گورنمنٹ آ گئی، انہوں نے دیگر ٹیکس لگا کے یہ مذہبی اس کو فریضہ سمجھتے ہوئے فرد کو انڈیپینڈنٹ کر دیا کہ زکوٰۃ آپ اپنے طور پہ دیں، نماز اپنے طور پہ پڑھیں، حج اپنا کریں، تو حکومت کا اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کر دے گی، ادروائز کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ پابند نہیں کرے گی آپ کو، یعنی تو اس لیے پھر اب ایک صدی 1.5 صدی گزرنے کی وجہ سے تو ہمارے ذہنوں میں وہی ہے کہ جی زکوٰۃ فرد نے دینی ہے اور غریبوں میں تقسیم کرنی ہے۔ تو لیکن عہد نبوی میں زکوٰۃ گورنمنٹ لیتی تھی اور گورنمنٹ اپنے مصارف پہ خرچ کرتی تھی۔ اب اس نقطۂ نظر سے کہ گورنمنٹ نے کہاں خرچ کرنے ہیں، عام طور پہ تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا، یہ روایتی جو ہے یہ غریبوں پہ خرچ کرنا ہے جی، اس کے غریب مستحق ہے۔ عام طور پہ اسلام کی فضیلت بھی یہی بیان کی جاتی ہے کہ غریبوں کی اٹھان کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے۔ لیکن اسٹیٹ جب زکوٰۃ لیتی ہے تو وہ کہاں خرچ کرتی ہے، اس نقطۂ نظر کو ذہن میں رکھا ہے ڈاکٹر حمید اللہ نے، اور اس کے پیش نظر یعنی ان مدات کی تشریح کی ہے۔ تو یہ دو جو ہیں پہلی وہ تو وہی ہو گئی، البتہ تملیک کی وجہ سے وہ جو ہے تملیک کی وجہ سے ادارے بنانا ممکن نہیں رہتا۔ ایک نقطہ نظر ہے نا، تملیک مالک بنایا جائے کسی کو، فرد کو مالک بنایا جائے، اس کی روشنی میں ادارہ نہیں بنایا جا سکتا، چاہے وہ پناہ گاہ ہو، چاہے وہ دارالامان ہو، چاہے وہ ہاسپیٹل ہو غریبوں کے لیے،
یعنی یا ایون روزگار کا کوئی مرکز ہو، ٹریننگ سینٹر ہو. ہاں جی، جب تملیغ کا مسئلہ آ گیا تو وہ پھر مرکز نہیں بنایا جا سکتا، ادارہ نہیں بنایا جا سکتا، اس کے لیے پھر ہیلا کرنا پڑتا ہے. ایک یہ پہلو. لیکن جب گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے، اب وہ آزاد ہے جو بھی کرے، غریبوں کی اٹھان کے لیے جو کرے، ان کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے جو کرے. بہرحال گورنمنٹ کے نے جو اخراجات کرنے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تشریح ہے ڈاکٹر حمید اللہ کی. میں نے اول ان سے ہی سنی. الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ کی یہ لیکچرز جب ہم اسٹوڈنٹ فارغ ہو گئے تھے غالباً، لیکن میں قیام میرا وہیں تھا، تو براہ راست سنے ان کی زبانی. بعد میں یہ کتابی شکل میں شائع ہوئے اور بڑے معروف ہوئے اور بہت جگہوں تک پہنچے. تو اس پہ روایتی نقطہ نظر سے تنقید بھی ہوئی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو. روایتی نقطہ نظر سے کچھ مفتی حضرات نے لکھا ہوا دیکھا ہے، میں نے تفصیل تو نہیں پڑھی، لیکن ان کے عنوانات کے ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھی ڈاکٹر حمید اللہ کی. پیرس میں رہے ساری عمر، حیدرآباد کے شہری تھے، حیدرآباد دکن جی شہری اس کے تھے. انڈیا نے قبضہ کر لیا، یہ فرانس میں گئے ہوئے تھے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے غالباً، یہ پڑھائی کے سلسلے میں، تو وہیں پہ ٹک گئے. کسی ملک کے شہری نہیں تھے. ہاں جی، انڈین انہوں نے سٹیزن شپ لی نہیں، پاکستان کی بھی نہیں لی، ورنہ پاکستان کی تو مل جاتی. تو لیکن فرانس میں رہے اور مہاجر کے طور پر ہی رہے، ساری عمر اسی طرح سے گزار دی اور اکیلے ہی رہے. شادی بھی نہیں کی تھی. پوچھا انہوں نے، یہاں آئے تھے پاکستان میں، تکبیر میں ان کا انٹرویو شائع ہوا. کہتے جی وہ گھر والے شادی کرتے ہیں، میں ذرا باہر تھا، گھر والے دور تھے، تو اس لیے وہ ٹائم گزر گیا اور پھر پتہ ہی نہیں چلا، پھر اب بڑھاپا آ گیا. تو یہ انہوں نے اس کی توجیہ پیش کی. نہیں الحمدللہ بالکل وہ اسی طرح کے. بات میرے ذہن میں آ گئی ہے جی، تو وہ جو انعامی باغ ہوتے ہیں لوگ، وہ بھی لاکھوں روپے کے رکھتے ہیں گھروں میں، ان کی کوئی زکوٰۃ کوئی ہاں جی، میں کسی کھاتے میں ان کو نہیں لایا جاتا؟ نہیں وہ تو اموال باطنہ ہے نا، بس ان کا بھی کچھ حوالہ دے دیں. ان کا اموال وہ تو ایسا ہے نا کہ جو بھی آپ کے پاس اموال ہیں، لوگ نہ ان کو زیور میں شمار کرتے ہیں نہ پیسے میں شمار کرتے ہیں. پیسہ تو ہے نا جی، پیسہ تو ہے. بس وہ اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. ہاں جی، انعامی بانڈ بھی ہیں اور جو کچھ بھی وہ دوسرا کچھ ہے، بچت سیونگ سرٹیفکیٹ ہیں، ہے نا جی، وہ بھی نیٹ کیش ہے نا جی، آپ جا کے دیں، پیسے لے لیں اس کے بدلے میں. جائیدادوں کے کرائے بھی ہے مقبول. جائیدادوں کے کرائے کی اگر بچت ہے نا، اس میں سے وہ زکوٰۃ ہے. جائیدادوں کے کرائے انکم ٹیکس نہیں ہے، سیونگ میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے. انکم میں سے انکم ٹیکس گورنمنٹ کا ہوتا ہے، ہاں جی، وہ چنگا بھلا ہوتا ہے. تو لیکن اگر آپ کی بچت ہو گئی ہے تو بچت میں زکوٰۃ ہوگی. اچھا جی، اب آپ اس نقطہ نظر سے جی اسٹیٹ نے جو خرچ کرنا ہے نا، تو انہوں نے یہ ذہن میں رکھ کر اس کی تشریح کی ہے. تو ایک تو وہ تو دو تو متعین ہے، بے روزگار. ہاں جی، بے روزگاروں کو اب یہ جو مغرب میں اسٹیٹس ہیں یا اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، وہاں پہ بے روزگار کو گورنمنٹ روزگار الاؤنس دیتی ہے، ہاں جی، جو اس کی فرد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے اور شاید تھوڑا بہت اس میں سے بچا بھی لے. تو یہ گورنمنٹ کرتی ہے. اور بے روزگار ہو جائے تب 75% اس کی سیلری جو ہے نا وہ اس کے گھر آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کر دیتا ہے، اپلائی کرتا ہے، 75% سیلری جو ہے نا اس کو ملتی ہے، گورنمنٹ دیتی ہے. بے روزگار ہونے کی صورت میں لے آف، مطلب زائد ہو گئے، ملازمین فارغ کر دیے، تو گورنمنٹ نے پے کرنا شروع کر دیا. اور جب اس کو نوکری مل گئی، اس نے لکھ دیا گورنمنٹ کو کہ جی اب مجھے نوکری مل گئی ہے، اب آپ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جی، وہ بند ہو جاتا ہے. دیانت امانت ماشاءاللہ شہریوں میں بھی پائی جاتی ہے، گورنمنٹ میں بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کے حقوق پورے کرتی ہے
لہذا شہری بھی چونا لگانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اچھا جی، اب اگلی یہاں پہ پہلی دو مدات تو وہی ہو گئیں، بے روزگار اور غریب، ہے جی، ان کو اٹھانا ہے۔ تیسری مد جو آتی ہے یہ مؤلفات القلوب کی ہے، نہیں، عاملین علیہ، تیسری مد ہے عاملین علیہ۔ تو یہ یہیں تک گئے ہیں کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں ان کی تنخواہ دے دی جائے، لیکن ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو وسیع کر دیا ہے، پولیس بھی اس میں ڈال دی ہے اور عدالت بھی اس میں ڈال دی ہے۔ پولیس حفاظت کے لیے بنایا گیا ایک ادارہ ہے، جان مال کے تحفظ کے لیے، تو جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کی جان مال کی تحفظ کا جو ادارہ ہے وہ بھی زکوٰۃ کی مد میں سے اس کو پیز وغیرہ دی جائے گا، اسٹیبلش کیا جائے گا ادارہ۔ اچھا، اس سے پہلے آپ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، جو مدات ہیں اسلامی ریاست کی اس میں زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، غنائم ہے اور خراج ہے۔ زکوٰۃ، صدقات اور غنائم، مال غنیمت جو جنگوں سے حاصل ہوتا تھا، اور پھر خراج جہاں پہ ان کا روب اور دبدبہ پہنچتا تھا، وہ ریاستیں معاہدہ کر لیتی تھی اسلامی ریاست کے ساتھ کہ ہم آپ کو اتنا خراج ادا کریں گے، آپ ہمیں معاف رکھیں گے، ہے جی، ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہماری حکمرانی چلتی رہے گی۔ تو اس طرح سے ان کے ساتھ خراج کا معاملہ ہوتا تھا، تو خراج بھی ایک اچھی خاصی سورس آف انکم تھا۔ اب صورتحال کیا ہے، نہ خراج نہ غنائم، ہاں جی، دونوں نہیں ہیں، ختم ہو گئے۔ تو دو چیزیں رہ گئی ہیں، زکوٰۃ اور صدقات، ہاں جی۔ تو زکوٰۃ ہی پر انحصار ہے، صدقات واجبہ تو زکوٰۃ اور عشر اور خمس ہیں، اور صدقات نافلہ جو ہیں وہ کوئی دے نہ دے۔ تو غامدی صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلامی ریاست کو زکوٰۃ کے علاوہ اس کے شہریوں پر کوئی ٹیکس عائد کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنا زکوٰۃ کے اندر وہ کرے جو بھی کرنا ہے اس نے، زکوٰۃ کے علاوہ کسی قسم کا ٹیکس عائد کرنے کی اجازت نہیں ہے اسلامی ریاست کو۔ تو جب اسلامی ریاست کو زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس عائد کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر خرچ کہاں سے کرے گی؟ یعنی جو اس نے خرچ کرنا ہے، ظاہر ہے کہ زکوٰۃ سے حاصل ہونے والی انکم جو ہے اس سے ہی وہ اخراجات کرے گی۔ تو گویا اخراجات سارے کے سارے جو اسٹیٹ کے ہیں وہ زکوٰۃ سے حاصل ہونے والی انکم سے ہوں گے، ہاں جی۔ تو یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ابتدائی بات کہی ہے، انہوں نے انتہائی بات کر دی ہے، انتہائی۔ تو پولیس اور عدالت یہ عاملین علیہ میں شامل کر لی ہیں۔ عاملین علیہ صرف زکوٰۃ وصول کرنے والے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی ریونیو کا محکمہ ہو گیا، وصول کرنے والا ریونیو، اور اس کے بعد پولیس، ہاں جی، اور اس کے بعد عدالت، کیونکہ انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، عوام کے حقوق کے فیصلے بھی کرنے ہیں اور ان کے معاملات کے بھی فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ تین شعبے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے یہاں پہ شامل کر دیے ہیں۔ اب آگے چلیں، مؤلفات قلوبہم، ہاں جی، مؤلفات القلوب، یہ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، اس کا یہ بھی اسٹیٹ کے کرنے کا کام ہے، فرد بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے اب، لیکن ہمارے ہاں غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینا جائز نکال دیا ہے ان کو، ہاں جی۔ مؤلفات القلوب، آپ غریب، آپ کے ہمسائے ہیں، یہ گھروں میں کام کرنے والی عیسائی ہیں، آپ کے ضرورت مند ہیں، تو قلوب، مؤلفات القلوب، یہ یہی نہیں کہ وہ بہت بڑے مالدار ہوں، آپ نے تو ان کو اپنے لیے ان کے دلوں میں جگہ بنانی ہے نا، تو مال کی ان کی مدد کر کے جگہ بناتے ہیں، تو غریب آدمی کو بھی دیا جا سکتا ہے نا۔ تو یہ غیر مسلم ہے اور مستحق ہے، اور آپ نے ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈالنی ہے، ان کو اپنی طرف راغب کرنا ہے، تو یہ مؤلفات القلوب بالکل اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، ہاں جی۔ یہ مسلمان بھی ہیں اور وہ دین کی تعلیم کی طرف راغب نہیں ہیں، ہاں جی، چاہتے ہیں کہ وہ کسی مدرسے میں پڑھیں، تو جی، ان کو بھی زکوٰۃ دیں گے؟ ان کو بھی زکوٰۃ، ان کے لیے تو بدرجہ اللہ ہے نہ، رکھی ہوئی ہے انہوں نے، چونکہ مدرسے چل رہے ہیں تو اس لیے ان کے لیے پوری گنجائش پیدا کی ہوئی ہے ہمارے فقہا نے، وہ اس کے لیے کوئی اتنا اس میں یہ جو
تو اپنا اس کا مطلب ہے کہ نان مسلم کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بالکل. دیکھیں جی، میں فتویٰ نہیں دیتا، نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ فتویٰ دوں، ہاں جی. لیکن یہ جو مؤلفۃ القلوب ہے نا، اس میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں، ہاں جی. اور یہ پھر فقہا نے اس کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو دی، انہوں نے کہا جی حضور سے ثابت نہیں ہے غیر مسلموں کو، مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کے فنڈ میں سے دینا ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. روایات میں جتنی بھی زکوٰۃ میں سے دینے کی روایات ہیں وہ ساری مسلمانوں کو دی ہیں، ہاں جی. تو دوسرا موقف یہ ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر غیر مسلموں کو زکوٰۃ میں سے دینا منع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے کہ اس میں سے غیر مسلموں کو نہیں دیا جائے گا. کہتے ہیں غیر مسلموں کو دیا لیکن غنائم میں سے دیا، مال غنیمت میں سے دیا، ہے نا جی. اس کی پھر آگے تشریح یہ کی ہے کہ اگر غنائم نہ ہوں، ہاں جی، تو مؤلفۃ القلوب کی یہ مطلب شک تو موجود ہے. چنانچہ میں فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ہاں جی، لیکن مؤلفۃ القلوب کی شک اللہ نے رکھی، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر مسلم بھی اس میں شامل ہیں. اور جہاں ضرورت ہو تالیف قلب کے لیے قرآن مجید بھی اور حدیث میں منع نہیں ہے، ہاں جی. یہ منع کیا ہمارے فقہا نے منع کیا ہے، تو وہ اس درجے میں نہیں ہے کہ ان کی کے خلاف اگر آپ کر لیں تو آپ گناہ گار ہوں، یعنی یا اللہ اور رسول کا کوئی حکم ٹوٹے، یہ ان کی تشریح ہے. یہ میں عام طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات واضح کرتا ہوں کہ جو قرآن یہ ہے جو 30 پاروں میں ہے، باقی جو کچھ بھی ہے نا، یا حدیث وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قول فعل عمل میں نقل ہوگی، باقی جو کچھ بھی ہے وہ فقہا کی اپنی آراء ہیں، تشریح ہے، تعبیر ہے، مفسر کی رائے ہے. تو وہ قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کی تشریح ہے. تو قرآن کی تشریح اپنے حالات کے مطابق اگر آپ اور کوئی کرتے ہیں تو پھر صرف ان کی تشریح سے اختلاف ہوگا، قرآن سے اختلاف نہیں ہوگا. اچھا، مؤلفۃ القلوب ہو گیا. اور اس کے بعد وہ پھر رقاب، گردنیں چھڑانے میں. اب گردنیں چھڑانے میں غلامی سے آزادی دلانے میں اس کا معنی بنتا ہے. تو ہماری سوچ وہیں تک ہے کہ جب انسان غلام ہوتے تھے تو جو کوئی مکاتبت کر لے اس کو اس میں سے خرچ کر لیا جائے، اس میں سے اسے پے کر دیا جائے تاکہ اسے آزادی مل جائے. لیکن کارل مارکس نے نعرہ دیا دنیا بھر کے مزدوروں اور کسانوں متحد ہو جاؤ. دنیا بھر کے کسانوں اور مزدوروں، پھر کسان اور مزدور کا استحصال ہو رہا ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کی محنت کو اٹھا کے لے جاتا ہے سرمایہ دار اور جاگیردار. چنانچہ اپنے حقوق کی جد و جہد کرو اور اس کا شعور پیدا کرو اور متحد ہو کر اپنا حق حاصل کرو. یہ کارل مارکس کا نعرہ ہے. اچھا، اس سے پہلے قرآن مجید جب وہ پھر رقاب کہتا ہے کہ انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے، ظاہر ہے کہ طاقتور انسانوں نے کمزور انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کے اوپر مسلط ہے. غلامی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بندے کو خرید لائیں، غلامی یہ بھی ہے کہ اس کو اتنا پابند اور مجبور کر دیں کہ وہ اپنی آزاد زندگی نہ جی سکے، اپنی محنت کا پورا معاوضہ نہ حاصل کر سکے، اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر کوئی آواز بلند نہ کر سکے، آواز نکال نہ سکے. یہ بھی تو غلامی کی شکل ہے نا، انسانیت کو غلامی سے چھڑانا. یہ تو مسلمانوں کا نہیں جی. پاکستان کشمیر میں چلے جاتے ہیں، پاکستان میں کیا ہے؟ یہاں پہ آپ کو حقوق ملے ہوئے ہیں اور آپ یعنی اپنی بات کہنے میں آزاد ہیں اور پورا معاوضہ مل رہا ہے کہ ہر ایک کو اس کی محنت کا نہیں. تو یہاں پہ بھی غلامی کی ایک شکل ہے جو طاقتوروں نے عوام پر مسلط کی ہوئی ہے. تو غلامی سے آزادی دلانے کی جد و جہد، یہ ہمارا تو نعرہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو گئے ہیں کسریٰ کے دربار میں،
وہاں پہ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ ہم آئے ہیں کس لیے، لے اخراج العباد من عبادت العباد الی عبادت اللہ، کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب ہمارا اسلام ایک عالمی دعوت ہے، اس کا پروگرام عالمی پروگرام ہے، تو ہمیں ہر دور میں دیکھنا ہے کہ انسان کہیں کسی جگہ غلام تو نہیں ہے۔ اب چونکہ ہم خود ماشاءاللہ 14 صدیوں سے بادشاہوں کی غلامی کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کے عادی ہو گئے ہیں، تو اس لیے آزادی کی جو آواز ہے وہ بلند ہو تو کہاں سے ہو؟ تو یہ پھر رقاب جو ہے وہ محدود نہیں ہے صرف ایک غلام کو آزاد کرانے تک، بلکہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور جو قومیں یعنی جد و جہد آزادی کر رہے ہوں ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اسلامی حکومت ہے نا، اسلامی حکومت ہے، اس کے پاس وسائل ہیں جو عوام کی طرف سے آئے ہیں، اس نے خرچ کرنے ہیں، تو قوموں کی آزادی کی جد و جہد کے لیے بھی اسلامی حکومت خرچ کر سکتی ہے زکوٰۃ سے، یہی یعنی مصارف زکوٰۃ۔ اب آگے آئیے والغارمین، پھر رقاب ہو گیا۔ اچھا یہاں اسلوب تقریباً بدل گیا جی، پہلے لیے تھا للفقراء، لام ملکیت کے لیے ہوتا ہے، یہاں سے نکالا گیا جی لام ملکیت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ملکیت بنائیں، تو حالانکہ ہر لام ملکیت کے لیے نہیں ہوتا۔ اچھا اب یہاں پہ فی آ گیا ہے، پھر رقاب، ہاں جی یہاں تو لام بھی نہیں رہا، وہ پھر رقاب کہ غلامی سے آزادی دلانے کی راہ میں، جیسے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وہ اس کو وسیع کر دیتی ہے مفہوم کو۔ اچھا اس کے بعد آ گیا والغارمین، غارمین تو یہ تو قرضے میں دبے ہوئے اور جن کے آگ لگ جائے، جن کا مال برباد ہو جائے، جہاز غرق ہو جائے، یہ انشورنس کی ایک شکل آپ سمجھ سکتے ہیں، انشورنس ہے جی، جہاں جہاں پہ بھی ضرورت ہو اٹھانے کے لیے ان کو غارمین۔ اب آگے ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ تو بڑی وسیع ہے، ٹرم بہت وسیع ہے نا، لیکن یہاں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف اتنا ہی ہے کہ جی جو اللہ کی راہ میں یعنی قتال فی سبیل اللہ، حالانکہ یہ دعوت اللہ سے لے کر قتال فی سبیل اللہ تک جتنے بھی مراحل ہیں سب کے سب اس میں شامل ہیں، اور اگر یہ جہاد تک بھی مخصوص ہے تو دور حاضر میں ایجوکیشن، دور حاضر کی، ہاں جی کیا ناشتہ آپ تک پہنچ جائے گا دور حاضر کی، ہاں ایجوکیشن میں سائنس اور ٹیکنالوجی ٹاپ پہ ہے، کیونکہ ایک آدمی نے ایٹم بم بنا کے آپ کی سرحدوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ ایٹم بم جو ہے جنگ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ڈیٹرنس ہوتا ہے، دکھانے کے لیے ہوتا ہے، مارنے کے لیے نہیں ہوتا، تو دکھانے کے لیے ہے تو آپ محفوظ ہیں۔ دشمن کی آئی ہوئی فوجیں واپس چلی جاتی ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ہے، تو گویا اب جتنی وار کس کی ہے، ٹیکنالوجی، اور وار دوسری کس کی ہے، اکنامک وار ہے اکنامک وار، کہ آپ دوسرے کو محتاج بنا لیں اپنا، اس کو اٹھنے نہ دیں معاشی طور پر۔ تو معاشی جد و جہد اور سائنس اور ٹیکنالوجی، اس کو پروموٹ کرنا اور اس کے لیے زکوٰۃ میں سے دینا بدرجہ اولا یہ ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس دور کی جنگیں تو نہیں رہی کہ جی وہ نیزے بھالے سے لڑنی ہے اور جا کے ڈنڈا سوٹا بھی چل جاتا ہے نا، تو یہ تو نہیں رہا۔ اب تو جناب تیارے میزائل ہیں، اب تو بیٹھے بیٹھے آپ نے میزائل داغ دیا اور ٹھکانے پہ جا کے لگا، اس نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو یہ میزائل حاصل کرنے کی ٹیکنالوجی کہاں سے ہوگی؟ ایک صاحب مدرسے ہی سے متعلق تھے، ریڈیو پاکستان پہ سیمینار تھا،
تو میں نے انہیں بتایا کہ جی ٹیکنالوجی بڑی ضروری ہے جہاد کے لیے. تو کہتے ہیں کہ یہ ہوگی کیسے؟ میں کہ ہوگی اس طرح سے کہ آپ سائنس شروع کریں اپنے مدرسوں کے اندر. کہ یہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں. جی سائنس شروع کریں گے، میٹرک کریں گے، پھر وہ ایف ایس سی کریں گے، پھر بی ایس سی کریں گے، ایم ایس سی کریں گے، پی ایچ ڈیز کریں گے، اور پھر جا کے ایڈجسٹ ہوں گے مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں ضرورت ہے. تو یہ ایجوکیشن ہے جی یہ ضروری ہے. اچھا اگلی بات ہے ابن السبیل کی. ابن سبیل جو ہیں ہم نے تو یہ اتنا ہی پڑھا نا کہ جی کسی مسافر کی جیب کٹ جائے تو اسے کرایہ دے دیں زکوٰۃ سے. اتنا کچھ یہ ہے نا. تو ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو سب شامل کر لیا. ریلوے، اپنا یہ ایئرپورٹس، اچھا جی یہ سڑکیں، مسافروں کی سہولتوں کے لیے بندوبست، مسافروں کو آسانیاں پہنچانے کے لیے جتنے بھی ذرائع ہیں، ذرائع آمد و رفت، ذرائع رسل و رسائل، اور یہ اپنا سڑکیں، ریلیں اور ہوائی اڈے. ہاں جی سرائے اس کے اندر وہ تو ایک ابتدائی شکل ہے، اور مسافروں کے لیے سہولیات مہیا کرنے کے انتظامات، تو یہ دے دیا ہے ابن سبیل میں. ٹھیک ہے، یہ ہے جناب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نقطہ نظر. اور اسلامی اسٹیٹ اگر زکوٰۃ لیتی ہے تو وہ خرچ بھی پھر اسی طرح سے کرتی ہے. غامدی صاحب کا نقطہ نظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو یہ پھر عین یعنی حالات اور تقاضوں کے عین مطابق ہو جاتے ہیں. وآخر دعوانا وبحمدک لا الہ